اتنے لوگ بخشے جائیں۔ وہ بندہ جس کے لیے فیصلے ہو چکے ہیں کہ وہ بولے گا، رب گنہگاروں کی زنجیریں کھولے گا، وہ اویس ہے۔ اور یہ بھی سن رکھو، جب قیامت کا دن آئے گا خوش قسمت بندہ چھوٹ کر نجات پا کر جنت میں جائے گا، اور ہر کوئی جنت والا جب جنت میں جائے گا تو جب حضرت اویس کرنی آئیں گے، سارا زمانہ تنہا تنہا اکیلا اکیلا، لیکن اویس کرنی آئیں گے تو 70,000 فرشتہ جس کی شکل بنا دی جائے گی اویس جیسی، اور ان کے جلوں میں اویس گزریں گے۔ پروگرام یہ ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، آج بھی ہم اسے کسی کو دیکھنے نہیں دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اویس قرنی مجہول فی الارض، زمانے میں اسے کسی نے سمجھا ہی نہیں، اور معروف فی السماء، اور عرش سے لے کر اوپر والی نور کی دنیا کا چپا چپا اسے جانتا ہے کہ اویس کون ہے۔ ادھر جانتا کوئی نہیں اور ادھر ایسا فرد کوئی نہیں جو اسے مانتا اور جانتا نہ۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا، اویس قرنی ہزاروں فرشتے اویس کے روپ میں ہوں گے اور گزرنے لگیں گے۔ رحمت خدا کی، رحیم مولا جب رحمت کرنے پہ حضور کی امت پہ آئے گا تو صدا آئے گی، اویس رک جا۔ اتنا بڑا جلوس جو یہاں اپنے جلوسوں کا زور لگاتے ہیں وہاں پتہ نہیں ہو نہ ہو، لیکن جو یہاں چھپتے چھپاتے ہیں وہاں جلوس جا رہے ہیں، اور جلوس کا عالم رک جاؤ۔ اویس رک گیا، کہا کوئی خطا ہو گئی، سارے جا رہے ہیں، پہلے ہمیں چھپایا اور پھر روک لیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی اس بندے سے۔ آواز آئی، غلطی نہیں ہوئی، کچھ لوگ ابھی پکڑے ہوئے ہیں اور فیصلہ یہ ہے کہ اویس بولے گا تو رب کھولے گا۔ بول، دے حرکت لبوں کو، ہونٹ کھول، 1 لاکھ دے دی، 2 لاکھ دے سان، 1 واری چاہو۔ جس کے غلاموں کے ہونٹوں کی حرکت کی طاقت کا یہ عالم ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہے۔ وہ اویس قرنی، بات آ گئی جب جنت میں چلے جائیں گے، سرکار دو عالم بھی جنت میں چلے جائیں گے، خواجہ نظام الدین اولیاء مجدد چشم، شہنشاہ چشم، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی ساری امت بخش دی گئی، جنت میں چلی گئی۔ اب سرکار مطمئن ہو کر پوری جنت پہ نگاہ ڈالیں گے کہ میرا کون سا غلام کہاں ہے۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، امت بخش دی گئی، سرکار کا چہرہ کھل اٹھا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، حضور جھانک رہے ہیں، کسی کو ڈھونڈ رہی ہے تیری پر نور نظریں، صدا آئے گی میرا حبیب لگتا ہے تیرا کچھ کھو گیا ہے، کس کو ڈھونڈ رہا ہے میری جنت میں؟ مولا سارے آ گئے، میرا اویس نظر نہیں آ رہا، میرا اویس کرنی کہاں ہے؟ صدا آئے گی، اسے تو اسرائیل نے دیکھنا چاہا، ہم نے اسے نہیں دیکھنے دیا، اسے رضوان جنت نے دیکھنا چاہا،
ہم نے اسے نہیں دیکھنے دیا، وہ دنیا میں اپنے آپ کو چھپاتا رہا، آج ہم نے اس کا پردہ ڈال دیا ہے کہ جا تو ہمیں دیکھ، ہم تجھے دیکھیں۔ میرے اللہ میرا اویس ہے کہاں؟ تو آواز آئے گی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ وہاں ہے جہاں کسی کی نظر بھی نہیں جا سکتی۔ یہ ویسے کرنی ہے تو یہاں رہا تو حال کیا رہا، یہاں رہا تو عالم کیا رہا۔ سرکار دو عالم تو سب کچھ بتا گئے۔ صحابہ عمر جناب علی سے بولا، فرمایا اس کے جسم پہ ایک داغ ہے، بیماری لگی تھی اسے، جسم پر داغ پڑ گئے تھے، اس نے ایک دن مانگی تھی دعا، اللہ نے داغ مٹانے شروع کر دیے، پھر مانگی دعا، مولا سارے داغ نہ مٹا دینا، کوئی نشانی رہنے دے۔ ان کی سوچیں الگ، ان کی فکر الگ، ان کی بات الگ، نبی کے دیوانوں کی ذات الگ۔ ملت عاشق سے ملت ہا جدا، ان کی فکریں بھی جدا ہیں، ان کی سوچیں بھی جدا ہیں۔ کیا کہا مولا ایک داغ رہنے دے، کسی نے کہا اویس ساری بیماری ختم ہو جائے اچھا نہیں، کہنے لگا ایک داغ رہے گا، یاد رہے گا، پھر یاد آئے گا کہ کبھی ایسے بھی تھے ہم، تو پھر اس کا شکر ادا کرنے کو جی کرے گا کہ چاہے تو یوں بھی کر سکتا۔ اس لیے کچھ تو یادگار شہر ستم گر ہی لے چلے، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلے، کوئی تو یادگار اس پیارے یار کی ہونی چاہیے، تو کوئی یادگار لیتا ہے۔ ہمیں تیرا تو نے جو دکھ دیا، ہم نے اس سے سکھ کا مزہ لیا، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں نا کھڑی والے کہ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیا۔ تو اس لیے پیاروں کی یادگار ہے، وہ ایسے کرنی نے کہا رہنے دے، وہ داغ رہا۔ اور حضرت عمر فاروق نے حضور نے جو بتایا تھا ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم دنیا سے پردہ فرما گئے، جناب ابو بکر کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور آ گیا۔ اب حضرت عمر جب بھی حج کے موسم میں مکے جاتے، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے آپ خطبے میں فرماتے کہ آنے والے حاجیوں افیکم اویس بن عامر، کیا تم میں کوئی اویس بن عامر بھی ہے؟ ہر سال جانا اور یہی آوازہ لگانا کہ تم میں کوئی اویس بھی۔ 10 سال گزر گئے ڈھونڈتے، 10 سال گزر گئے، سردار بھی پکارا، لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن۔ تتی تھی جوگن چوتھار پھیرا، ہند سندھ پنجاب دے مار پھیرا، سنج برت شہر بازار پھیرا، متیار ملن کہیں سان سان۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 10 سال ہو گئے، 10واں سال آیا، پھر لبوں پہ وہی سوال آیا، کیا تم میں کوئی اویس بھی ہے؟ اٹھے یمن کے لوگ، کہنے لگے ہے۔ کھل اٹھا حضرت عمر کا چہرہ، لوگوں نے کہا اویس ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے جیسا حکمران اس جیسے چھوٹے سے بندے کو یاد کرے، اس قابل۔ کہا کیا ہے؟ کہا چادریں 2 ہوتی ہیں پھٹی پھٹی، جب کپڑے پھٹ جاتے ہیں مانگتا نہیں ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے، جاتا ہے روڑیوں پہ چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں کٹھی کرتا ہے، لیریں کٹھی کرتا ہے، اور بیٹھ کے ان ٹاکیوں کو لیروں کو سیتا ہے۔
انہاں لیڑاں دی گل کفنی پا کے میں رلسل سنگ فقیر چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں کٹھی کر کے وہ چادر بنا لیتا ہے, اسی کو دھو کر دریا میں اپنے بدن پہ رکھ لے, یہ اس کا لباس ہے. اور سارا زمانہ اسے پاگل کہتا ہے, سارا زمانہ اسے پاگل کہتا ہے, اور سال میں کبھی کبھی کہیں نظر آتا ہے. دن کے اجالوں میں نظر بھی کہیں نظر آ جائے تو عمر, لوگ, بچے, چھوٹے بڑے اسے پتھر مارتے ہیں. عمر فاروق پہلے خوش پھر رو دیے, کہا تیرے پیار کا یہی صلہ ہے, جس نے تجھے چاہا ہے کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی دیوانہ بول رہا ہے. آگے کہا پھر, انہوں نے کہا عجیب بات تو یہ ہے کہ جب بچے اسے پتھر مارتے ہیں تو بچوں کو کہتا ہے کہ مجھے پتھر مارو, لیکن چھوٹے چھوٹے مارو, مجھے پتھر مارو لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو. کیوں؟ کہا تم بڑے بڑے پتھر مارتے ہو, میرا جسم زخمی ہو جاتا ہے, اور جب خون بہ جاتا ہے میرا وضو قائم نہیں رہتا ہے, کوئی مجھے پانی نہیں دیتا, میری نماز رہ جاتی ہے, میری نماز رہ جاتی ہے, میں غریب, کوئی پانی مجھے نہیں دیتا, مارو مجھے, میں اسی قابل ہوں, مجھے پتھر مارو, لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو. تم اپنی نفرت پوری کرو, تم اپنی نفرت پوری کرو. پاگل جو ہوا, مجھے مارو پتھر, میرے اوپر پھینکو کنکر, لیکن اتنا کرو کہ مجھ دیوانے کو پتھر چھوٹے چھوٹے مارو. تو بڑے بڑے پتھر مارتے ہو, مجھے زخم آ جاتے ہیں, میں نماز میری رہ جاتی ہے, پانی دیتا کوئی, مجھے دریا پہ جانا پڑتا ہے, دریا دور ہوتا ہے, پھر میری نماز کا وقت نکل جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ اویس ہے. آج مجھے بھی فقیری کا دعویٰ ہے, میں بھی فقیر کہلاتا ہوں, لیکن کیا کمال فقر ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ او لوگوں فقر دیکھنا ہے تو یہ فقر کی معراج ہے. جب کھانے کا وقت آتا, تین وقت ایک نوالا بھی, اور جب کھانے کا وقت آتا تمام ائمہ تصوف نے بشمول حضرت داتا علی حجویری سب نے یہی لکھا کہ جب بھوک ستاتی تو پھر جہاں لوگ کھا کھا کے چیزیں پھینک آتے, وہاں اویس ٹکڑے جمع کر رہا, اور وہ ٹکڑے خربوزے کی کاشیں لوگ کھا کے پھینک دیتے, یہ اٹھا لیتا. کسی نے ٹکڑا کھایا پھینک دیا, اویس کرنی نے اٹھا دیا, اب جا کے دریا کے کنارے بیٹھا دھو رہا ہے, دھو کے کچھ خود کھاتا اور پھر ڈھونڈتا کوئی میرے جیسا فقیر تو نہیں ہے, انہیں دیتا. ایک دن امام شاہرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن اویس کرنی ایک روڑی سے کچھ اٹھانے لگے, دوسری طرف ایک کتا آ گیا, کتے نے اویس کرنی پہ بھونکنا شروع کر دیا. اویس نے جو اٹھایا اس کو رکھ دیا اور کتے کو دیکھ کے کہا نہ بھونک, تو نے میرے نبی کا فرمان نہیں سنا, تو اپنے آگے سے کھا, میں اپنے آگے سے چن رہا ہوں, میں نے تیرا حق تو نہیں کھایا, تو ادھر سے لے. میں کتے سے ویسے باتیں کر رہا ہے کہ اور نبی کی فرمان سنا رہا ہے کہ تو ادھر سے کھا, میں ادھر سے کھا رہا ہوں, میں تیرے آگے سے تو نہیں کھا رہا. اور آگے پھر دوسرا جملہ جو ویسے کرنی نے تڑپا دیا کائنات کو, فرمانے لگے اے کتے, اگر کل قیامت کے دن ہم یار کی نظر منظور ہو گئے
قیامت کے دن اس نے رد کر دیا تو پھر خواجہ غلام فرید کہتے ہیں جے یار فرید قبول کرے، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ اگر وہ قبول کر لے تو بیڑا، اگر وہ رد کر دے تو پھر بربادی ہے۔ ویسے کرنی نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یار نے، میرے محبوب نے، محبوب مطلق نے قبول کر لیا تو میں اچھا، اگر کل میں رد کر دیا گیا تو پھر۔ بلے شاہ قصوری نے اسی منزل پہ کہا تھا کوئی راتی جاگے شیخ صداں میں، راتی جاگے کتے تے تو اتے، ساری راتی جاگ دے رہندے ڈیہاں بن روڑیاں تے ستے تے تو اتے، تے در مالک دا مول نہ چھڑ دے، بھاویں مارے 100 جتے تے تو اتے، اٹھ بلیا ہن یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ اگر اس نے قبول کر لیا تو میں اچھا، اگر نہ ہے کتا تو اچھا۔ یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہیں تا کہتر کم تر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ کتے کو کہا اب تو نہ بھوک، مجھے بتائیں کہ کوئی ہے اس دنیا میں، فقر کے چولے تو سب نے پہن رکھے ہیں، فقر کی دستاریں تو ہم سب نے لپیٹ رکھی ہے، اور یہ بھی حق ہے، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر کی شان پر چڑھتی ہے جب تیرے خودی ایک مرد کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ۔ اور کہیں آپ یہ تصور نہ کر بیٹھے کہ ویس اتنا بھوکا رہتا تھا، لیکن ذرا مدینے کی طرف بھی نظر کر لو۔ پیارے نبی پاک ایک دن بولے، فرمایا میری امت مجھ پر اور بلال پر ایک ایک مہینہ ایسا بھی گزرا کہ جو چیزیں جانوروں کو کھانے کے لیے مل جاتی ہے مجھے اور بلال کو وہ بھی نہ ملے، مہینہ مہینہ۔ میرے چولہے میں کبھی آگ نہیں جلی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ مہینہ۔ اور فرمایا پھر بلال کوئی چیز چھپا کے کہیں سے، کوئی پتا، کوئی ٹکڑا لے آتا، کچھ بلال کھا لیتا، کچھ آمنہ کا لال کھا لیتا۔ یوں زندگی گزری کائنات کے لجپال کی، یوں زندگی گزری حضرت سیدہ ام سلمہ سے، ام المؤمنین سے۔ کسی نے فرمائش کی بی بی سرکار کیسا کھانا کھاتے تھے، تو بی بی روئی، رنگ کے روئی، کہا کیا بتاؤں تمہیں؟ انہوں نے کہا بی بی ہمیں وہ کھانا کھلا۔ بی بی کی آہ نکلی، فرمایا کون ہے جو وہ کھانا کھا سکے؟ تمہارے نازک منہ، تمہارے نازک گلے، میرے محمد کا کھانا۔ جب ضد کی لوگوں نے تو بی بی نے ان چھنا جو کا آٹا، جس میں اتنے بڑے بڑے کپ ہوتے ہیں، بی بی نے وہ اٹھایا آٹا، اٹھا کے پانی ڈالا، تھوڑا سا زیتون ڈال دیا، اس کو بنا کے آٹے کو تھوڑی سی کالی مرچیں کوٹ کر تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا۔ اب جب اس کو پانی میں بھگو کے روٹی بنائی، اب روٹی بنا کے جس کو پکڑائی، اب منہ میں تو آ گئی، چبائے کیسے؟
زبان کو کاٹنے لگے اتنے بڑے بڑے کٹ، اب روئے سارے تھانے مار کے کہ کائنات کا لجپال یہ کھانا کھاتا تھا۔ اویس کو یاد کرنے والوں، اویس نے جس سے پیار کیا اس کا کھانا یہ ہے کہ کوئی بندہ اسے گلے سے اتار نہیں سکتا۔ مہینہ مہینہ کائنات کا والی، عرش فرش کا والی، دونوں جہان کا والی، فرشتہ بھی جس کا سوالی، اس کے کھانے کا یہ عالم ہے، تو ویسے کرنی کیوں نہ روئے؟ جب تین وقتوں کے بعد ویسے کہ چھلکا منہ سے لگاتا تو پہلے جی بھر کے روتا۔ اس کے پاس کوئی مکان تو تھا نہیں، جھوپڑے جہاں پڑا ہے، اب اس چھلکے کو اٹھا کے پہلے معافی مانگتا، ویسے کرنی پہلے معافی مانگتا اور کہتا کائنات کے والی تیرے اویس نے کسی کا حق نہیں کھایا، تیرے اویس نے کسی کا، یہاں تک کہ تیرے جانوروں کا بھی حق نہیں کھایا۔ میرے اللہ اگر تیری زمین پر کوئی بھوکا سو گیا ہے اویس کو نہ پکڑنا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں بھی ہوتا، اللہ تیری زمین پہ اگر کوئی بھوکا سو گیا ہے اویس کو نہ پکڑنا۔ میرے اللہ میں نے کچھ چھین کے چنے تھے، کچھ کھا لیے ہیں، کچھ لے کے پھرتا ہوں کہ کوئی بھوکا ملے گا اسے دے آؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت عمر فاروق نے، میں نے عرض کیا کہ 10 سال کے بعد جب کامیابی ہوئی لوگوں نے کہا ہے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ تیرے جیسا بڑا حکمران اس بیچارے دیوانے پاگل کو یاد کر۔ ویسے کرنی نے جب، حضرت عمر نے جب یہ سنا دل کی کلی کھل اٹھی کہ جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، خدا رکھے دوبارہ مل گیا ہے، میرے دل کو سہارا مل گیا ہے، میری نظروں کو نظارہ مل گیا ہے، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے۔ دور حضرت عمر اور دی صدا علی، مولا علی، دور ہمارا یار مل گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب 25 لاکھ مربع میل کا حاکم دوڑا ہوگا تو پھر کوئی ٹھہرا ہوگا؟ اگر میں آپ کو دعوت دوں کہ میں چوک کی طرف جا رہا ہوں جمعہ پڑھ کے آ جاؤ تو رکھ رکھاؤ کے تحت ہی صحیح آپ رکیں گے؟ تو حضرت عمر کہاں، آپ نے دی صدا علی آ، مولا علی بھی، حضرت عمر بھی، پیچھے سارا نگر بھی، کعبہ خالی، سارے دوڑے، جا کے دیکھا تو کہاں ہے اویس؟ لوگوں نے کہا دیکھو نا جی، ہے نا پاگل، سارا زمانہ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور یہ اونٹوں کو چلا رہا ہے نا پاگل؟ عشق دی روش سارے جگ تو جدا، نہ راہ خدا نہ قرآن، اس کے سارے نظام ہی الگ ہے۔ گئے تو دیکھا اونٹ لوگوں کے چل رہے ہیں، حاجیوں کے، یہ اونٹوں کے ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا، ہاتھ کار دیتے آنکھ یار دے، کام جاری ہے۔ حضرت عمر نے اشارہ کیا لوگوں کوئی قریب نہ آئے، رک جا، زمانے کے پاؤں میں زنجیر پڑ گئے، تماشا ہو رہا ہے اویس کا۔ اب جب حضرت عمر حضرت علی گئے قریب، اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ فرمایا تو جو کچھ حضور نے بتایا پھٹی پھٹی نظریں، ایسے تو ڈالی شیر کی
नजर। हजरत उमर जैसा जलाल वाला आदमी एक मर्तबा सटपटाया कि क्या नजर है। नजर नजरे नजर हुई, सर नियाज़े कदा हुआ, पहलू में एक दिल था, खुदा जाने वो क्या हुआ। उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, हम देखते रह गए, हाथ से जाना दिल। नजर पड़ी उवैस की और हजरत उमर ने कहा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन उसी लहजे में जैसे वाकिफ ही नहीं है। हजरत मौला अली ने कहा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर, इशारा किया हजरत उवैस को, ये हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर। और फरमाया अना अली। वैसे करनी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे आने वालों तुम्हारा आना मुबारक हो। किस लिए आए हो, किसे ढूंढ रहे हो, इतने बड़े लोग हो, इधर क्या लेने आए हो। हजरत उमर ने कहा पहले तो सारा कुछ देख लिया, अब पूछा मसमुक, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। समझ गया कि आज पर्दा फटने को है, आज कुटिया लुटने को है, आज सारा राज फाश होने को है। कोशिश की, बहुत जब्त किया कि छुप जाऊं, आगे भी उमर और अली है। उन्होंने कहा मसमुक, और दीवाने तेरा नाम क्या है। कहा इस्मी अब्दुल्ला, मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हजरत उमर ने कहा ये तो पकड़ाई नहीं दे रहा। फरमाया जोर दे के मसमुक, तेरा नाम बता, नाम। उसने सुनी अनसुनी कर दी, कहा आना अजीरुल कौम, मैं नौकर हूं लोगों को। हजरत उमर ने फिर जोर दिया कि मैं ये नहीं पूछ रहा, मसमुक तेरा नाम क्या है। उसने कहा राई, आना राई, मैं ऊंट चराता हूं। हजरत मौला अली ने फरमाया उमर इतनी जल्दी पकड़ाई देने वाला नहीं है, जमाना इसे नहीं पकड़ सका। तू सीधे सीधे सवाल करके कहता है ये बोल देगा, ये यार की नगरी का चोर है, ये यहाँ का नहीं, ये वहां का है, इसलिए ये नहीं बोलेगा। मुझे मौका दो अमीरुल मोमिनीन, का पूछ। अब हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जो ढंग अपनाया, जो रंग अपनाया सवाल का, फरमाया कि ओ मुसाफिर, कसम तुझे अल्लाह की, मसमुक तेरा नाम क्या है। अल्लज़ी सम्मत बिही उम्मो का, वो नाम बता, तुझे कसम है जो तेरी माँ ने तेरा रखा है। सवाल के तुझे कसम अल्लाह की, वो नाम बता जो तेरी माँ ने तेरा रखा था। एक ठंडी आह भरी और आह करके कहा पकड़ा गया। क्या मतलब कि तूने क्या गजब किया, मुझे भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात, छुपते छुपते उम्र गुजार दी, लेकिन अली तूने मुझे भी फाश कर दिया। गर्दन झुक गई, अब क्या कहता, गर्दन झुकी, पलकें भीगी और थके लहजे में कहा उवैस, उवैस इब्ने आमिर, मेरा नाम उवैस है, मेरे बाप का नाम आमिर था, कबीला मेरा मुराद है, मुझे पिछला एक एक जख्म याद है। अब हजरत अली और हजरत उमर ने फरमाया कि बाकी हमने सब कुछ जान लिया, नाम भी हमने जान लिया, जरा हाथ उठा,
چھپی نشانی بتا کیونکہ بول گئے مصطفیٰ. انہوں نے بتایا اب ہاتھ اٹھا، ایسے جو ہاتھ اٹھایا وہ داغ جو نظر آیا تو فتح ڈرا. حضرت عمر اور حضرت علی دونوں اٹھ کے اس داغ کو پکڑ کے چومنے. علی اویس کا ہاتھ چوم رہے ہیں، عمر چوم رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. یہ مقام اویس. پھر کہا اویس سرکار نے بولا تھا دعا کر. پھر وہی روش. کہا کسی خاص آدمی کے لیے میں دعا نہیں کرتا، سب کے لیے کرتا رہتا. دونوں کو جواب دیا سب کے لیے کرتا رہتا ہوں. عمر نے کہا اویس سرکار نے بولا تھا، اب ذرا تحفہ بھی. سرکار نے جبہ عطا فرمایا تھا، یہ بھی میرے وارث کو وراثت دے دے. اب سرکار کا جبہ جو سامنے آیا، خوشبو یار جو آئی، اب آواز رک گئی اور جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. جبہ سرکار کا دیکھا، دل پھٹ گیا، پیچھے کو پلٹ گیا. کچھ دیر کے لیے زمانے سے کٹ گیا، اٹھ کے چوما، کہا شکریہ آپ نے پھر بھی نہ بھولا. یاد آوری کا شکریہ اگر حکم ہے، کیونکہ جبہ نشانی ہے سرکار کی. عمر اگر حکم ہے لجپال کا تو تم ادھر ہو جاؤ، میں ذرا سجدہ کر لوں. اب ظاہر ہے آسرا مضبوط تھا، نبی کا جبہ ملا تھا، رکھا سر پہ، آ کے کھڑا رب کی بارگاہ میں، جبے کو سمیٹا اور رکھا سر زمین پہ اور دی صدا مولا میں کہاں، میری ذات کہاں، میری بات کہاں. پر آج تیرے محبوب کے قاصد آئے ہیں، پیغام مدینے سے لائے ہیں. اب میں تو کچھ نہیں، لیکن آج سر تب اٹھے گا جب میرے محبوب کی امت بخشی جائے. تسبیحیں ہوتی رہی اور دعا بھی ہوتی رہی. حضرت عمر آ گئے سامنے، فرمایا اٹھ بہت دیر ہو گئی. روتے روتے اٹھا، کہا عمر تو بیچ میں نہ آتا تو جب تک ساری امت نہ بخشواتا اویس سر نہ اٹھا. یہ اویس ہے. لاڈ ہر کوئی نہیں کر سکتا، ناز ہر کوئی. اب میرے جیسا بندہ ناز کرے تو کیوں کرے؟ ناز وہ کرے جسے ناز جچے. ویسے کرنی کو حق حاصل ہے، ناز کرے، کیونکہ عشق نبی اور خدا سے، عبادت اللہ رسول کی. ایک تابعی تھے رسول اللہ کے، وہ کہتے میں ایک دن ڈھونڈتا پہنچا تو میں نے رات شام ہوئی، میں نے کہا چلو ابھی یہ اللہ اللہ کر لے تو مل کے جاؤں گا. کہتے ہیں کہ اویس کرنی نے اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھے اور کہا آج میرے قیام کی رات ہے. ساری رات گزر گئی، کھڑا ہے. فرماتے ہیں صبح ہوئی، قیام ختم، تسبیح شروع. شام ہو گئی، پھر رات آ گئی. میں نے کہا چلو اب موقع ملے گا، کہیں تو تھکے گا. وہ قیام کی بجائے دیوانہ رکوع میں کہنے لگا آج میرے رکوع کی رات ہے. ساری رات رکوع میں کٹ گئے. صبح کو ذکر فکر تلاوت، پھر تیسری
تیسری رات آ گئی، سجدے میں سر رکھ کے کہا میری سجدے کی رات۔ جب سجدہ ختم ہوا تیسرے دن جا کے میں نے کہا کہ اویس تو نے تو رج رج کے رب کو منایا ہے۔ اویس کی ٹھنڈی آہ نکلی، رو کے کہا کہ اس رات کو ترس رہا ہوں جو رات ہو اور کھل کے اس سے ملاقات، ایسی رات ہو کہ روز محشر تک رات رہے اور پھر اس یار سے ملاقات۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے نکلا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا عراق میں جا پہنچا۔ کہاں؟ عراق کے جنگلوں میں جا پہنچا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا نہ کوئی پتہ بتائے نہ کوئی۔ غالب نے کہا تھا کہ چل کے رہیے ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو گر پڑیے بیمار، کوئی نہ ہو تیمار دار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ کوئی نہ ہو۔ میں وہاں پہنچا، دیکھا تو اویس اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے بن دیکھے، پہلی ملاقات، کہا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، اور مدینے سے آنے والے مہمان حرم بن حیان سلام۔ کہتے میں نے کہا تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ فرمایا جس نے بھجوایا ہے اس نے سارا کچھ پہلے بتایا ہے۔ اچھا، یعنی آپ کو مجھ سے پہلے میری خبر ہو گئی؟ کہا، کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ کہا مدینے سے آیا ہوں، یہاں سے نہیں، جہاں سے بھی آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ کہا تیرا پیار کھینچ لایا ہے۔ اویس نے ایسے پھٹی نظر ڈالی، فرمایا یہ دوہرا پیار کیسا ہے؟ اس سے بھی پیار کرتے ہو، ہم سے بھی پیار کرتے ہو۔ پیار تو کسی ایک سے ہوتا ہے، دو سے تو نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حرم کہتے میں رو دیا۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، ہم ناقص رہے تو کامل ہے۔ کہتے میں نے کہا اویس ایک رات تیرے ساتھ رہنا ہے۔ کتنی؟ ایک رات۔ اویس نے کہا سلام ہو گیا؟ ہو گیا۔ کہا چل واپس۔ رات کا کسے بھروسہ، پتہ نہیں یہ ڈور کہاں کٹ جائے، صبح کس نے دیکھی ہے؟ جا پلٹ جا، اتنا وقت کے پاس جا۔ رویا ہے، کہا یار تجھ سے محبت ہے مجھے، اگر دیکھ سکتا ہے تو تقدیر میں دیکھ، اس حرم بن حیان کا نام تیرے ساتھ لکھا ہے۔ ویسے نے رو کے کہا کہ تیری میری یاری اس جہان کی اس جہان کی ہے، وہاں مدینے کے دوست، یہاں نہ میرے، نکل جا۔ حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی رسول اللہ کی حدیث سنا، کچھ سنا مجھے؟ ویس نے کہا حدیثیں مجھے بہت آتی ہے، لیکن آج میں حدیث بیان کرنے لگا تو لوگ میرا نام محدث اعظم ڈال دیں گے، محدث صاحب مجھے کہیں گے، مفتی صاحب کہیں گے۔ نہ مجھے محدث کہلانا ہے نہ مفتی کہلانا ہے، مجھے چپ کے یہاں سے جانا۔ اللہ اکبر۔ حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا چلو چھپا رہے، کوئی نصیحت تو کر، کچھ تو بول۔ حضرت حرم بن حیان کو کہا ایک بات یاد رکھ، جب ساکھے سراہنے پہ موت کو سراہنے کے قریب سمجھ، جب اٹھے تو موت کو کھڑا ہوا ساتھ سمجھ۔ اللہ اکبر۔ اور اویس نے آگے کہا، فرمایا دنیا والوں اگر اس دل میں تکبر آ جائے، بڑائی آ جائے تو پھر نکلتی نہیں ہے، اس لیے نیاز مند بن کے فرمایا ناخن سے پہاڑ کو کریدنا ہٹانا آسان ہے، لیکن تکبر آ جائے تو اس کو نکالنا مشکل ہے۔
حضرت عمر فاروق کا میں کہہ رہا تھا، پوچھا، نام بتا دیا، اویس ابن عامر قبیلہ مراد۔ حضرت عمر نے دعا کا کہا، مانگ دی دعا۔ دعا کے بعد فرمایا اویس تو بیٹھ، میں تیرے لیے کھانا لے آؤں۔ اویس کرنی نے کہا عمر ہوش کر، میں بھلا کرتا ہوں تو برا کرتا ہے۔ کہا کھانا نہیں کھائے گا؟ ہاتھ ڈالے، جیب میں 2 روپے پڑے تھے، کہنے لگے پہلے ان کے ختم ہونے کی ضمانت دے کہ مرنے سے پہلے یہ خرچ ہو جائیں گے پھر لوں گا، ورنہ جا اپنی راہ لگ۔ حضرت عمر نے کہا اویس تیری چادریں پھٹ گئی ہیں، 2 چادریں لے آؤں؟ فرمانے لگے جب تک یہ ہیں تیری چادروں کی مجھے لوڑ نہیں ہے۔ کہا تیرے جوتے کٹے ہوئے ہیں، کہا ان کو ٹاکیاں لگا کے چل لیتا ہوں، جب تک یہ ہے تیری جوتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق سنتے گئے اور اندر بھٹی جلتی گئی۔ آخر میں حضرت عمر نے کہا تو کہاں جائے گا؟ کہا نکل جاؤں گا تیری نگری سے، نہیں رہوں گا یہاں، تو نے مجھے بدنام کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا نکل جاؤں گا عراق میں۔ انہوں نے کہا خط دے دوں عراق کے گورنر کے نام، کہیں ضرورت پڑے۔ حضرت اویس اٹھے، فرمایا میں تجھے چھڑانا چاہتا ہوں، تو مجھے پکڑوانا چاہتا ہے۔ ہوش کر عمر، تجھے پتا نہیں راستہ مشکل ہے، گھاٹی تنگ ہے اور سامان بہت اٹھا لیا ہے، گزریں گے کیسے؟ حضرت عمر اٹھے، درہ کوڑا زمین پہ مارا، چیخے، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا او ماں کاش کہ تیرا عمر پیدا ہوتے ہی مر جاتا، او ماں تو بانجھ ہو جاتی، کاش کہ تیرے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، عمر دنیا میں ہی نہ آتا۔ او ماں تیرا عمر مر گیا ہوتا، بندہ تو ویسا ہے، بندہ تو ویسا ہے، ہم کیا ہے؟ ویسے کرنی کو کہا ویس کوئی ہے جو یہ حکومت لے لے؟ ویس نے کہا وہ کون ایسا ویسا ہے جو ایک ٹکڑے کے بدلے یہ لے گا؟ اللہ اکبر۔ ویس ہو گیا اور پھر ڈھونڈتی رہی دنیا، اویس کدھر گیا؟ اویس گزر گیا۔ آنے والے آئے اور آ کے دیکھا کہ اویس اس کا ہو گیا، علاقہ شام کا ہے اور اس جگہ کو یہ آپ کا خادم دیکھ آیا، اویس سو رہا ہے، گزر گیا ہے۔ آنے والے آئے، ہوئے یہ تو ویس ہے، یہ بے گورو کفن ناشا پڑا ہے، کہاں جائیں؟ اس کا کفن کہاں سے لائیں؟ دیکھا تو تھیلا پڑا تھا اور پیالہ پڑا تھا، تھیلا کھولا تو کفن یہاں کا نہیں وہاں کا۔ فرمایا یار ہمارا ہے، کفن تم دو گے؟ کہنے لگے کفن بھی ادھر سے۔ ہم نے کہا قبر کہاں بنائے؟ ایک پتھر ساتھ پڑا تھا، پتھر کو ہٹایا تو قبر۔ فرمایا یہ بندوبست بھی ہم آپ کر رہے ہیں، یار ہمارا، دوست ہمارا، پیارا ہمارا، اور تم پہ منت لگائے، بس اتنا کرو یہ کفن پہناؤ اور ہمارے گھر میں اسے رکھ دو۔ اب رکھا گھر میں، قبر میں، اوپر ڈالے پتھر، اوپر رکھی نشانی، پلٹ کے آئیں گے، پلٹ کے آئے کے جائیں گے۔ جب پلٹ کے آئے نہ قبر تھی نہ قبر کا نشان تھا۔ آواز آئی جو میرے نام پر بٹھا ہو اسے کیا غرض نشان سے؟ صدیوں کے بعد نشان ملے ہیں۔ اور جب میں شام گیا تو 6 گھنٹے لگے دمشق سے اویس کے مزار تک پہنچے۔ سرا نے بیٹھ کے سلام کیا کہ اویس تجھے ہم نے بہت ڈھونڈا ہے، کتابوں میں بہت ڈھونڈا، ورقوں میں بہت ڈھونڈا ہے، لیکن آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیری ذات تک ہم زلفوں
سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموس محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اب پھر پروگرام ہے اویس کی نگری میں جانے کا، لیکن قدرت نے کرم فرمایا، حاجی عبدالرشید حقانی صاحب کو پھر وسیلہ بنایا۔ پہلے بھی جب بات چلی تھی اویس کی، کتاب نہیں مل رہی تھی جس کا میں نے بتایا تھا کہ 36,000 روپے کی، اور وہ کتاب بھی شام کی، لکھنے والا بھی دمشق کا، نام امام ابن عساکر، اور اس کا اہتمام بھی حاجی صاحب نے کیا تھا کتاب کا۔ آج حسن اتفاق ہے کہ اویس کرنی کے دیوانے وہ بھی آئے ہوئے ہیں، آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہم بھی پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔